दोस्तों, आज हम आ गए हैं आदिलाबाद किला। हम आपको आज दिखाएंगे आदिलाबाद किले का नज़ारा। ये जो आप देख रहे हैं आदिलाबाद का किला, ये दीवारें हैं और काफ़ी ऊपर ये किला है। उस वक्त के दौर में किला अक्सर बादशाह लोग पहाड़ के ऊपर या ऊंची जगह पर किला बनाते थे, इसलिए कि ऊंची जगह पर हमला करने में काफ़ी दुश्मनों को दुश्वारी होती थी। इसलिए ऊंची जगह पर अक्सर किला महल बादशाह लोग बनाते थे। और उस दौर में मंगोलों का काफ़ी ख़तरा रहता था, हमलों का, तो इसलिए बादशाह अक्सर किला ऊंचाई पर या पहाड़ के ऊपर किला बनाते थे। बस हम कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं किला के अंदर। ये किले का दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा लोहा का है। अब दरवाज़ा से हम अंदर आ गए हैं और एक मेन दरवाज़ा है किले के अंदर जाने का। देख सकते हैं चारों तरफ जंगली जंगल है। ये किला जंगल के अंदर है, तो अगर कोई भाई कोई दोस्त अगर इस किला को देखना चाहते हैं तो हरगिज़ अकेला ना आए। ये किला जंगल के अंदर है और यहाँ पे काफ़ी घनी जंगल है, यहाँ पे काफ़ी ख़तरा भी हो सकता है। इसलिए मेरा मशवरा है, अगर कभी अगर आप इस किला को देखना चाहते हैं तो अकेला बिल्कुल ना आए, दोस्तों के साथ आए और इस किला का लुत्फ़ उठाए। अब हम किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये आदिलाबाद का किला है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में बनवाया था। तुगलकाबाद किले के पास ये किला है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और उनका शासनकाल 1325 से 1351 तक था। उनका जन्म गयासुद्दीन तुगलक के घर हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत के सबसे दिलचस्प सुल्तानों में से एक माना जाता है। वह अरबी, फारसी, गणित 27 ज़बानें जानते थे। यहाँ तक कि 27 ज़बानों में से 22 या 23 ज़बानें लिख भी लेते थे और पढ़ भी लेते थे। इल्म में काफ़ी महारत रखते थे और काफ़ी पढ़े लिखे बादशाह थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने काबिलियत के आधार पर पदों का हिस्सा किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं और निचली जाति के लोगों को ऊंचा पद दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के टोकन का चलन शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल कर दी थी। दोस्तों, ये किले के अंदर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं किले के अंदर का नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये किला आप टूट फूट कर बिखर चुके हैं। अब अपनी असली हालत पर यह किला नहीं है, लेकिन आज भी ये किला खूबसूरती में कम नहीं है। देख सकते हैं बेहद खूबसूरत किला है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पे बैठने के बाद दिल्ली से राजधानी को मुंतकिल करने के लिए दौलताबाद का ऐलान किया। यहाँ तक कि बादशाह ने ऐलान अपने लिए नहीं, यहाँ तक कि दिल्ली के सारे रियाया के लिए किया था कि जितने भी यहाँ पे लोग दिल्ली में रहते हैं सब यहाँ से मुंतकिल होकर दौलताबाद चले जाए, वहीं पे हम अपना राजधानी बनाएंगे। दिल्ली से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर दौलताबाद है। जब बादशाह ने यह हुक्म दिया तो लोग बादशाह के हुक्म का पालन करते हुए दिल्ली से निकल गए, घोड़े में, हाथी में, ऊंट में, और यहाँ तक कि काफ़ी लोग रास्ते में मर गए, काफ़ी जख्मी भी हो गए थे। इस फैसला से अवाम काफ़ी बादशाह से नाराज़ हो गए।
محمد بن تغلق نے ایران میں ایک جگہ ہے خراسان، اس جگہ کو فتح کرنے کے لیے سوچا۔ محمد بن تغلق چاہتے تھے کہ اس جگہ کو فتح کر کے دلی سلطنت میں اس جگہ کو جوڑ لیا جائے اور 3,70,000 لوگوں کی ایک سینا کھڑی کی۔ 3,70,000 لوگوں کی سینا کو 1 سال کا بادشاہ نے تنخواہ دے دیا، لیکن کسی وجہ سے جنگ نہیں ہو پائی، یہاں تک کہ دلی سلطنت کے خزانوں میں کافی گراوٹ آنے لگی، سلطنت میں کافی پریشانیاں دقتیں آنے لگی۔ تو بادشاہ نے سونے چاندی کے سکے کو بند کرنے کا اعلان کیا اور تانبے کا سکہ چلانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا سونے چاندی کے سکے کے برابر کا مانیتا تانبے کے سکے کو ہوگا۔ یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد لوگوں نے نقلی تانبے کا سکہ بنا کر چلانا شروع کر دیا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اعلان کر دیا تانبے کا سکہ جس کے پاس ہے وہ سلطنت میں جمع کر دے اور سونے چاندی کا سکہ لے کر جائے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اس اعلان کو سن کر کے نقلی تانبے کا سکہ بنانا چالو کر دیا اور سلطنت کے خزانے کو کافی لوگوں نے اس فیصلے سے نقصان کیا۔ بنا کر کے تانبے کا سکہ بادشاہ کے پاس آتے اور جمع کرتے، سونے چاندی کا سکہ لے کر کے جاتے، یہاں تک کہ سلطنت کو پھر بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو محمد بن تغلق نے فیصلہ کیا کہ لوگوں پر ٹیکس بڑھا دیا جائے۔ اسی وقت کی بات ہے کہ اکال پڑ گیا اور کسان کافی پریشان تھے۔ کسان نے بادشاہ کے اس فیصلے سے بغاوت شروع کر دی۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم چلی کہ لوگ بغاوت پر اتر آ چکے ہیں تو بادشاہ نے اس بغاوت کو روکنے کے لیے پاکستان میں ایک جگہ ہے سندھ، وہاں پر بادشاہ گئے۔ اسی جگہ پر بغاوت میں بادشاہ کی موت ہو گئی، تو وہاں سے بادشاہ کے لاش کو دلی لایا گیا اور تغلق آباد قلعے کے بغل میں جو غیاث الدین تغلق کا مقبرہ ہے وہیں پہ بادشاہ کو دفن کر دیا۔ محمد بن تغلق کو بھارتی اتہاس میں سب سے بدھیمان اور مورخ بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن تغلق جو بھی فیصلہ کرتے تھے اکثر نقصان ہی ہوتا تھا، اس لیے لوگ مورخ بادشاہ بھی محمد بن تغلق کو کہتے ہیں۔ محمد بن تغلق کافی پڑھے لکھے بادشاہ تھے اور بہت ہی عقل مند چالاک بادشاہ تھے، لیکن کچھ فیصلے ایسے بھی بادشاہ نے کیے جس سے سلطنت کو کافی نقصان پہنچا اور یہاں تک کہ لوگ بغاوت پہ اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کی اس بغاوت میں جان بھی چلی گئی۔ تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ محمد بن تغلق کا قلعہ ہے۔ محمد بن تغلق نے اس قلعہ کو 1326 میں بنوایا تھا اور یہ قلعہ تغلق آباد قلعے کے بغل میں ہی ہے اور یہ بہت خوبصورت قلعہ ہے۔ محمد بن تغلق نے اس قلعہ کو اوپر اس لیے بنوایا تھا تاکہ کوئی دشمن جلدی سے اس قلعہ پر حملہ نہ کر سکے، لیکن یہ قلعہ حملہ کی وجہ سے نہیں لیکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس قلعے کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ یہ جو آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ شاید سینک رہتے تھے قلعے کی حفاظت کے لیے۔ یہ قلعہ اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے، دیکھ سکتے ہیں کافی جنگل قلعہ کے اندر ہے۔ اگر کوئی دوست اس قلعہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو ہرگز اکیلا نہ آئے،
یہ قلعہ جنگل کے اندر ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، کافی اکیلا آنا خطرناک ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ اس قلعہ میں صرف جنگل ہی جنگل ہے اور یہ قلعہ جنگل کے اندر ہی ہے۔ اب میں قلعے کے جو دیوار ہے وہاں سے میں آپ کو قلعے کا نظارہ دکھاؤں گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، شاید یہ جو کمرہ ہے سینک اس میں رہتے تھے۔ اب یہ کمرہ ٹوٹ پھوٹ کر صرف دیواریں بچی ہوئی ہے۔ یہ جو جگہ ہے دیکھیے، آپ کو میں دکھا رہا ہوں، دیوار کے اوپر سے میں دکھا رہا ہوں، دیکھ سکتے ہیں جنگل ہی جنگل نظر آ رہے ہیں۔ انسان کی کوئی وجود آپ کو نہیں دکھائی دیں گے اس جگہ سے، صرف جنگل ہی جنگل نظر آ رہے ہیں۔ محمد بن تغلق غیاث الدین تغلق کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ محمد بن تغلق نے یہاں تک کہ چین کو اپنی سلطنت میں ملانے کے لیے سوچا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب تک کہ محمد بن تغلق اس دنیا سے رخصت ہو گئے، محمد بن تغلق جو بھی فیصلہ اپنے دور حکومت میں لیے، سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ محمد بن تغلق ایسے تو بہت پڑھے لکھے اور چالاک اور ہوشیار بادشاہ تھے، لیکن مقدر کا لکھا ہوا کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ قلعہ کا نظارہ ہے اندر کا، پھول دیکھ سکتے ہیں، کافی خوبصورت پیڑ بھی لگے ہوئے ہیں اس قلعہ کے اندر۔ یہ اندر کا نظارہ ہے۔ دوستو، اگر آپ محمد بن تغلق کا مقبرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو تغلق آباد قلعے کے جسٹ بغل میں ہی محمد بن تغلق کا مقبرہ ہے۔ محمد بن تغلق، ان کے والد، ان کے والدہ کا مقبرہ ایک ساتھ ہے، اور بغل میں جعفر خان دلی سلطنت کے شاسک علاء الدین خلجی کا سیناپتی کا مقبرہ ہے۔ اگر آپ ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں مقبرے کا ویڈیو بنایا ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم قلعے سے باہر نکل گئے ہیں۔ یہ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ مین دروازہ ہے۔ اس قلعہ میں 2 دروازہ ہے، اسی دروازہ سے ہم اندر گئے تھے اور اسی سے ہم باہر نکل گئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں قلعے کے باہر کا نظارہ، چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے۔ یہ قلعہ جنگل میں ہی ہے اور اکیلے میں اس قلعہ کو دیکھنے کے لیے ہرگز مت آنا، بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب ہم قلعہ سے باہر نکل گئے ہیں۔